أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على رسول الأمين وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم قيام الدين أما بعد وقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم تزودوا فإن خير الزاد التقوى درود بھیج دیں محمد وآل محمد بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار عالم کا ارشاد ہے سورہ بقرہ میں کہ تم زاد راہ اکٹھا کرو جمع کرو اور بہترین زاد راہ تقوی پرہیزگاری۔ عزیزان گرامی گزشتہ درس میں جو ہم نے آغاز کیا تھا مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا وہ مشہور خطبہ کہ جو خطبۃ الحمام کے نام سے مشہور ہے، جس میں مولا نے اپنے ایک صحابی کو متقین کی صفات بیان فرمائی تھی، اور ہم نے گزشتہ ہفتے پورا خطبہ جو ہے آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا تھا اردو میں، اور آج اس کی تھوڑی سی وضاحت اور شرح بیان کریں گے۔ اس ہفتے بھی ہم نے کچھ بیان کیا تھا، لیکن یہ خطبہ طویل تھا لہذا اس میں زیادہ وقت لگا۔ آج ہم وہ صفات جو مولا نے بیان فرمائی ہیں اس کا تھوڑا سا خلاصہ دوبارہ سے ہم بیان کر دیں، ریپیٹ کر دیں، تاکہ جو حضرات جنہوں نے سماعت فرمایا تھا ان کے ذہن میں دوبارہ تازہ ہو جائے۔ تو مولا نے اپنے ایک صحابی کو متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ متقین کی صفات یہ ہیں کہ ان کی گفتگو جچی تلی ہوتی ہے، اور ان کا لباس میانہ روی پر مبنی ہوتا ہے، ان کی چال ڈھال رفتار عاجزی اور انکساری پر ہوتی ہے، حرام کردہ چیزوں سے انہوں نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا ہے، علم نافع پر توجہ دیتے ہیں، یعنی مفید علم کی طرف توجہ دیتے ہیں، ہر حال میں خوش و خرم رہتے ہیں، اور خالق کی عظمت ان کے سامنے واضح، اور اللہ تعالیٰ کا خوف ان کے دل میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر شے، یعنی پروردگار عالم کے علاوہ ہر شے ان کے نظروں میں پس و حقیر ہوتی ہے، جنت اور دوزخ پر یقین رکھتے ہیں۔ متقین کا دل ہمیشہ غمزدہ اور محزون رہتا ہے، حزن و ملال کے عالم میں رہتا ہے، لوگ ان کے شر و ایذا سے محفوظ رہتے ہیں، ان کے بدن لاغر ہوتے ہیں، ان کی ضروریات کم ہوتی ہیں، نفس نفسانی خواہشات سے بری ہوتا ہے، عارضی دنیا کی تکالیف پر انہوں نے صبر کر لیا ہے تاکہ آخرت کی دائمی آسائشیں ان کو حاصل ہو جائیں۔ وہ ہمیشہ دنیا سے دوری اختیار کرتے ہیں، شب بیداری کرتے ہیں، رات بھر عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اور دانش مند عالم نظر آتے ہیں اپنے قول و فعل سے، کردار سے، نیکوکار اور پرہیزگار ہیں، خشیت الہی نے ان کو لاغر اور کمزور کیا ہوا ہے، دنیا والے ان کو مریض سمجھتے ہیں، اعمال کی کم مقدار ان کے لیے، ان کو ہمیشہ اس سے وہ مطمئن نہیں ہوتے، جو ان کے اعمال کی کم مقدار پر وہ مطمئن نہیں ہوتے، زیادہ سے زیادہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اعمال انجام دیں، اور اپنی تعریف وہ پسند نہیں کرتے۔ دین میں ان کا مولا فرماتے ہیں دین میں ان کے دین میں تم استحکام پاؤ گے، مضبوطی پاؤ گے، یعنی ان کا دین محکم ہوتا ہے، اور نرمی اور خوش خلقی اخلاق کے لحاظ سے وہ اعلیٰ معیار کے ہوتے ہیں۔
ان کی نگاہوں میں دور اندیشی ہوتی ہے۔ متقین کی صفات مولا یہ فرماتے کہ ایمان میں یقین و استواری تم پاؤ گے، بردباری کے ساتھ دانائی، خوشحالی میں میانہ روی، اور عبادت میں عز و نیاز مندی، فقر و فاقہ میں ہمیشہ آن بان نظر آئے گی ان کی۔ مولا فرماتے ہیں کہ مصیبت میں وہ صبر استقامت سے کام لیتے ہیں، طلب رزق میں حلال پر ہمیشہ نظر رکھتے ہیں، ہدایت میں کیف و سرور محسوس کرتے ہیں، اور طمع و لالچ سے نفرت کرتے ہیں اور بے تعلقی کا اظہار کرتے ہیں۔ نیک اعمال بجا لانے کے باوجود وہ خائف رہتے ہیں، یعنی خوفزدہ رہتے ہیں۔ جب شام ہوتی ہے تو شکر الہی بجا لاتے ہیں، یعنی یہ مغرب کی نماز سے آغاز کرتے ہیں، اور صبح کو ذکر الہی سے آغاز کرتے ہیں، یعنی فجر کی نماز، تاکہ بعد پوری شب بیداری میں گزار کے، اور تہجد کے بعد فجر کو جب صبح اٹھتے ہیں تو صبح کو ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں، نفس کی من مانی خواہشات کو پورا نہیں کرتے۔ متقین کی صفات مولا یہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے جاویدانی نعمتوں میں جاویدانی نعمتیں ان کے لیے ان کے دل کا سرور ہے، ان کے آنکھوں کا سرور ہے، اور دار فانی کی چیزوں ہمیشہ بے تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ انہوں نے علم میں حلم کو اور قول میں عمل کو سمو دیا ہے، اور ان کی امیدوں کا دامن کوتا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، لغزشیں کم ہوتی ہیں، دل متواضع ہوتا ہے، اور نفس خانے قناعت پسند ہوتا ہے۔ ان کی غذا قلیل ہوتی ہے اور ان کا رویہ بے زحمت ہوتا ہے، دین ان کا محفوظ ہوتا ہے، خواہشیں ان کی مردہ ہوتی ہیں، غصہ ہمیشہ ناپید ہوتا ہے، انہیں غصہ نہیں آتا، اور اس سے یعنی کہ جو متقی شخص ہوتا ہے اس سے ہمیشہ بھلائی کی توقع کی جا سکتی ہے، اور ان سے کوئی گزن نہیں پہنچتی، کسی کو بھی کوئی بھی نقصان نہیں پہنچتا، کوئی گزن کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا۔ جس وقت ذکر خدا سے غافل ہونے والوں میں نظر آتے ہیں، جب بھی ذکر کرنے والوں میں شمار ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا دل کبھی ذکر الہی سے غافل نہیں ہوتا، اور جب ذکر کرنے والوں میں ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ اسے عظمت و شعار میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ تو عزیزان گرامی، یہ متقین کی صفات میں نے ان کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ اس میں جو انہوں نے اپنی زندگی کا شعار بنایا ہے وہ تقوی و پرہیزگاری ہے، اور ہمیشہ متقین جو ہوتے ہیں زہد اختیار کرتے ہیں، دنیا سے دوری اختیار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پوری زندگی گزار دیتے ہیں، یعنی وہ عبادت کو عبادت سمجھ کے انجام دیتے ہیں، عادت سمجھ کے انجام نہیں دیتے۔ لہذا ہمیشہ ان کی زندگی عبادت سے مربوط ہوتی ہے، یعنی بندگی، کیونکہ صرف عبادت کا نام نہیں بلکہ اطاعت کا نام ہے، اپنی پوری زندگی وہ اطاعت الہی میں گزار دیتے ہیں۔ اب متقین کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ ان کی گفتگو جزی تلی ہوتی ہے، یعنی وہ گفتگو جب کرتے ہیں تو وہ ایک تو اعلیٰ معیار کی ہوتی ہے، کوئی لغو اور کوئی بازاری لفظ یا جملہ یا گالی گلوچ استعمال نہیں کرتے، بلکہ شائستہ گفتگو کرتے ہیں، بااخلاق گفتگو جیسے بااخلاق لوگ کرتے ہیں ان کی طرح ان کی گفتگو جو ہے جچی تلی ہوتی ہے، اس میں کوئی ایسی کوتاہی نہیں ہوتی کہ جس سے وہ سبکی محسوس ہو، یعنی ان کا کلام جو ہے فصاحت و بلاغت سے پر ہوتا ہے۔
اور ان کا لباس جو ہے میانہ روی پر مبنی ہوتا ہے، یعنی کہ نہ زیادہ مہنگا لباس پہنتے ہیں اور نہ ہی زیادہ سادہ لباس، بلکہ ایسا میانہ روی کہ جو ایک عام معاشرے میں ایک انسان کے لیے کی ضرورت ہے، اور ان کی جب رفتار چلتے پھرتے ہیں تو جھک کر سر تسلیم کم کر کے چلتے ہیں، اکڑ کے نہیں چلتے، سر یعنی تکبر سے ان کا سر بلند نہیں ہوتا، بلکہ عاجزی انکساری سے جھکا ہوا ہوتا ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ دنیا میں قول ہے کہ جو دنیا میں سر اٹھا کے چلے گا آخرت میں اس کا سر نیچا ہوگا، اور جس کا سر دنیا میں نیچا ہوگا، جھکا ہوگا، اس کا سر آخرت میں بلند ہوگا۔ اس لیے کہ ہمیشہ حلیم و بردبار، اس طرح ایک درخت اگر پھلوں سے لدا ہو تو وہ جھکا ہوتا ہے، لہٰذا اگر انسان علم و عمل سے پور ہے تو ہمیشہ عاجزی انکساری کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آئے گا۔ ان کا چلنے کا انداز، ان کی گفتگو، ان کی رفتار، ان کی گفتار سب عالمانہ اور عاجزانہ ہوگی۔ حرام کردہ چیزوں انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں، یعنی جہاں کہیں بھی ہم نے پہلے بتایا تھا کہ یہ آنکھوں کے ذریعے انسان کے اندر طمع پیدا ہوتی ہے، کسی مال کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں تمنا پیدا ہوتی ہے، نامحرم کو دیکھتا ہے تو اس کی شیطان جو ہے اسے بہکاتا ہے، لہذا اگر وہ اپنی آنکھوں کو ان چیزوں سے بچائے گا کہ جو حرام میں مبتلا کر دیتی انسان کو، نامحرم کی طرف نگاہ کرنا، حرام مال کی طرف، یا کوئی ایسی چیز کی طرف جس سے انسان جو ہے دنیا کی طرف مائل ہو، انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں کہ اگر کوئی حرام کا کوئی موقع مل رہا ہے تو اس کو وہ اس سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ علم جو ہے ہمیشہ انہوں نے نافع علم، جو مفید علم ہوتا ہے، اس کی جانب توجہ دی ہے، کیونکہ علوم جو ہے وہ کئی قسم کے ہوتے ہیں، میں دنیاوی علوم بھی ہوتے ہیں اور اخروی علوم بھی ہوتے ہیں۔ بعض علوم ہم نے بتایا تھا علم کی بحث میں کہ واجب ہوتے ہیں، بعض واجب کفائی ہوتے ہیں، بعض مستحب ہوتے ہیں، بعض علوم حرام ہوتے ہیں جو نہیں حاصل کرنا چاہیے، لہذا ہمیشہ نافع علم کی طرف توجہ دیتے ہیں، مفید علم کی طرف توجہ دیتے ہیں، جو ان کو فائدہ دے وہ علم حاصل کرتے ہیں، چاہے وہ دنیاوی علم ہو یا اخروی علم ہو، جس سے وہ استفادہ کر سکیں۔ جس طرح ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ انسان کی مال و دولت کے حوالے سے 4 حالتیں ہوتی ہیں، اسی طرح علم کے حوالے سے 4 حالتیں ہوتی ہیں۔ مال و دولت کے حوالے سے ہم نے بیان کیا تھا کہ انسان جو ہے مال کسب کرتا ہے، یعنی کماتا ہے، ارن کرتا ہے، حاصل کرتا ہے، ایک حالت تو یہ ہوتی ہے۔ پھر وہ مال جو ہے وہ جمع کرتا ہے، یعنی محفوظ رکھتا ہے، دوسری حالت ہے۔ اس مال کو وہ اپنے پہ، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہے، یہ تیسری حالت ہے۔ چوتھی حالت یہ ہے کہ اس مال کو دوسروں پر صرف کرتا ہے، نیک کام میں صرف کرتا ہے، رائے خدا میں انفاق کرتا ہے۔ یہ 4 حالتیں انسان کی، کسب مال اور مال کا جمع کرنا، مال کا صرف کرنا، مال کا دوسروں پر صرف کرنا۔ اسی طرح علم کی حالت ہے، انسان کسب علم کرتا ہے، اس کو اپنے ذہن میں محفوظ کرتا ہے، حفظ کرتا ہے، اس علم پہ عمل کرتا ہے اور دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ یہ علم نافع ہے، جو جس کی طرف وہ متقین جو ہے توجہ دیتے ہیں، ہر حال میں خوش و خرم رہتے ہیں، یعنی کہ اگر وہ بدحال ہیں تب بھی اللہ کی خوشنودی پہ خوش رہتے ہیں، اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں، اور اگر خوشحال ہیں تو خوشحال میں بھی وہ اللہ کی خوشنودی کو پیش نظر رکھ کر وہ افعال انجام دیتے ہیں خوشی کے حوالے سے۔ جب خوش و خرم ہوتے ہیں، یعنی کوئی ایسا موقع ہوتا ہے جیسے محافل ہے یا شادی ہے یا برتھ ڈے ہے، کوئی بھی محفل ہوتی ہے، اس میں وہ کوشش کرتے ہیں کہ خوشی میں کوئی حرام
نہ ہونے پائے، خوشی میں کوئی اللہ کی معصیت نہ ہونے پائے، یعنی کہ خوش و خرم بھی رہتے ہیں، ہر حال میں خوش و خرم رہتے ہیں، لیکن خالق کی عظمت و جلالت ان کے پیش نظر ہوتی ہے، خالق کی عظمت و جلالت کا خوف ان کی نگاہوں میں ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ہر شے ان کے سامنے، ان کی نگاہوں کے سامنے پست و حقیر ہوتی ہے، جنت و دوزخ پر یقین رکھتے ہیں اور ہمیشہ غمزدہ رہتے ہیں، لوگ ان کے شر سے و ایذا سے محفوظ رہتے ہیں، نفس نفسانی خواہشات سے بری ہوتا ہے، اور دائمی یعنی عارضی دنیا کی تکالیف پر صبر و آخرت کی دائمی آسائش انہوں نے دنیا سے یعنی دوری اختیار کی ہے، اور ہمیشہ دائمی آسائش حاصل کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ لہذا دنیا کے حوالے سے مولا نے نہج البلاغہ میں بہت سے اقوال بیان فرمائے ہیں، اور دنیا کے حوالے سے مولا نے ایک مقام پر فرمایا ہے کہ جس میں فرماتے کہ میں دار دنیا کی حالت کیا بیان کروں گی جس کی ابتدا رنج و محن اور انتہا فنا ہے، جس کے حلال میں حساب ہے اور حرام میں عقاب ہے۔ دنیا کے بارے میں مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ دنیا ذل و زائل، دنیا ایک سایہ ہے، اس طرح انسان سائے کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اس طرح دنیا کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ کہیں پہ دنیا کے بارے میں فرمایا کہ لوگ ایک ایسے سوار ہیں دنیا کے کہ جو سفر جاری ہے اور وہ سو رہے ہیں، غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ کہیں پہ فرمایا ہے کہ الناس نیام فاذا ماتوا فانتبہوا، لوگ سو رہے ہیں، جب انہیں موت آئے گی تب جاگیں گے۔ ایک شخص نے جب مولا کے سامنے دنیا کی برائی کی تو آپ نے فرمایا کہ دنیا کی برائی کرنے والے، اس کے فریب میں مبتلا ہونے والے اور اس کی غلط سلط باتوں کے دھوکے میں آنے والے، تم اس دنیا پر گرویدہ بھی ہوتے ہو اور پھر اس کی مذمت بھی کرتے ہو۔ کیا تم دنیا کو مجرم ٹھہرانے کا حق رکھتے ہو یا وہ تمہیں مجرم ٹھہرائے تو حق بجانب ہو؟ دنیا نے کب تمہاری ہوش و حواس جو ہے وہ سلب کی ہے اور کس بات سے فریب دیا؟ کیا ہلاکت و کہنگی سے اور تمہارے باپ دادا کے بے جان ہو کر گرنے سے، یا مٹی کے نیچے تمہاری ماؤں کی خوابگاہوں سے؟ کتنی تم نے بیماروں کی دیکھ بھال کی اور کتنی دفعہ خود تیمارداری کی اس صبح کو کہ جب نہ دوا کارگر ہوتی نظر آتی تھی اور نہ تمہارا رونا دھونا ان کے لیے کچھ مفید تھا۔ تم ان کے لیے شفا کی خواہش مند تھے اور طبیبوں سے دوا اور دارو پوچھتے پھرتے تھے، ان میں سے کسی ایک کے لیے بھی تمہارا اندیشہ فائدہ مند ثابت نہ ہو سکا اور تمہارا مقصد حاصل نہ ہوا، اور اپنی چارہ سازی سے تم موت کو اس بیمار سے ہٹا نہ سکے۔ مولا فرماتے ہیں کہ تو دنیا نے تو اس کے پردے میں خود تمہارا انجام اور اس کے ہلاک ہونے سے خود تمہاری ہلاکتوں کا نقشہ تمہیں دکھا دیا ہے۔ بلا شبہ دنیا تو اس شخص کے لیے جو باور کرے سچائی کا گھر ہے اور جو اس کی ان باتوں کو سمجھے اس کے لیے امن و عافیت کی منزل ہے، اور اس سے زاد راہ حاصل کرے اس کے لیے دولت مندی کی منزل ہے، اور جو اس سے نصیحت حاصل کرے اس کے لیے وعظ و نصیحت کا محل ہے، وہ دوستان خدا کے لیے عبادت کی جگہ، اللہ کے فرشتوں کے لیے نماز پڑھنے کا مقام، وہی الہی کی منزل اور اولیاء اللہ کی تجارت گاہ۔ انہوں نے اس میں فضل و رحمت کا سودا کیا، اس میں سے رہتے ہوئے جنت کا فائدہ حاصل کیا۔ تو اب کون ہے جو دنیا کی برائی کرے جبکہ اس نے اپنے جدا ہونے کی اطلاع دے دی ہے اور اپنی علیحدگی کا اعلان کر دیا اور اپنے بسنے والوں کو موت کی خبر دی ہے؟ چنانچہ اس نے اپنی ابتلا سے
کا پتہ دے دیا اور اپنی مسرتوں سے آخرت کی مسرتوں کا شوق دلایا، اور وہ رغبت دلانے اور ڈرانے، خوف زدہ کرنے، متنبع کرنے کے لیے شام کو امن و عافیت کا اور صبح کو ورد و درد و اندوہ کا پیغام لے کر آتی ہے، تو جن لوگوں نے شرمسار ہو کر صبح کی اور اس کی برائی کرنے لگے، اور دوسرے لوگ قیامت کے دن اس کی تعریف کریں گے کہ دنیا نے ان کو آخرت کی یاد دلائی تو انہوں نے یاد رکھا، اور اس نے انہیں خبر دی تو انہوں نے تصدیق کی، اور اس سے انہیں پند و نصیحت کی تو انہوں نے نصیحت حاصل کی۔ یہ دنیا کی مذمت میں جو مولا نے خطبہ نمبر ہے 131، جس کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، کہ جس میں مولا نے متقین کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ جو دنیا کو عبرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، وہی لوگ جو ہے وہ دنیا سے جب جاتے ہیں تو ان کو نیک انجام ان کا ہوتا ہے۔ اور ایک اور مقام پر آخری جز میں مولا نے جو متقین کے حوالے سے دنیا کے حوالے سے بیان کیا، اور وہ صفات جو ایک متقین میں نہیں ہونا چاہیے، ایک مومن میں نہیں ہونا چاہیے، اس کے بارے میں مولا فرماتے ہیں۔ یہ آخری جو حصہ ہے کلمات القصار، اس میں یہ خطبہ ہے تقریباً کافی اس میں مطالب ہیں، 150 اس کا نمبر ہے، وہ بھی سماعت فرما لیں تاکہ عمل کے حوالے سے، تقوی کے حوالے سے جو ہے مولا کی جو پند و نصیحت ہے وہ بھی ہم حاصل کر لیں۔ یہ مشہور و معروف خطبہ ہے کہ جس میں یعنی کہ مومنین کو جو ہے تنبیہ کیا ہے کہ تمہیں ایسی صفات سے ایسی صفات حاصل نہیں کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے کہ جو ایک مومن کی شان نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب ایک شخص نے آپ سے پند و معزت کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا کہ تم کو ان لوگوں میں سے نہ ہونا چاہیے کہ جو عمل کے بغیر حسن انجام کی امید رکھتے ہیں، اور امیدیں بڑھا کر توبہ کو تاخیر میں ڈال دیتے ہیں، جو دنیا کے بارے میں زاہدوں کی سی باتیں کرتے ہیں مگر ان کے اعمال دنیا طلبوں کے ہوتے ہیں۔ اگر دنیا انہیں ملے تو وہ سیر نہیں ہوتے، اور اگر نہ ملے تو وہ قناعت نہیں کرتے۔ جو انہیں ملا ہے اس پر شکر سے قاصر رہتے ہیں، جو بچ رہا ہے اس کے اضافے کے خواہش مند رہتے ہیں۔ دوسروں کو منع کرتے ہیں ان چیزوں سے خود منع کرتے ہیں اور خود باز نہیں آتے، اور دوسروں کو حکم دیتے ہیں ایسی باتوں پر جنہیں خود انجام نہیں دیتے۔ مولا فرماتے ہیں کہ نیکوں کو دوست رکھتے ہیں، نیک لوگوں کو دوست رکھتے ہیں مگر ان کے سے اعمال نہیں کرتے، اور مگر ان کے سے اعمال نہیں کرتے، اور گناہ گاروں سے نفرت و عناد رکھتے ہیں حالانکہ وہ خود انہی میں داخل ہیں، اور اپنے گناہوں کی کثرت کے باعث موت کو برا سمجھتے ہیں مگر جن گناہوں کی وجہ سے موت کو ناپسند کرتے ہیں انہی پر قائم ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر بیمار پڑتے ہیں تو پشیمان ہوتے ہیں، اور تندرست ہوتے ہیں تو مطمئن ہو کر کھیل و کود میں پڑ جاتے ہیں۔ جب بیماری سے چھٹکارا پاتے ہیں تو اترانے لگتے ہیں، اور مبتلا ہوتے ہیں تو ان پر مایوسی چھا جاتی ہے۔ جب کسی سختی ابتلا میں پڑتے ہیں تو لاچار بے بس ہو کر دعائیں مانگتے ہیں، اور جب فراغ دستی نصیب ہوتی ہے تو فریب میں مبتلا ہو کر منہ پھیر لیتے ہیں، یعنی دنیا کی طرف پھر مائل ہو جاتے ہیں۔ ان کا نفس خیالی باتوں پر انہیں قابو میں لے آتا ہے، اور وہ یقینی باتوں پر اسے نہیں دبا لیتے۔ دوسروں کے لیے ان کے گناہ سے زیادہ خطرہ محسوس کرتے ہیں، اور اپنے لیے اپنے اعمال سے زیادہ جزا کے متوقع رہتے ہیں۔ اگر مالدار ہو جاتے ہیں تو اترانے لگتے ہیں اور فتنہ و گمراہی میں پڑ جاتے ہیں، اگر فقیر ہو جاتے ہیں تو ناامید ہو جاتے ہیں اور سستی کرنے لگتے ہیں۔ جب عمل کرتے ہیں تو اس میں سستی کرتے ہیں، جب مانگنے پر آتے ہیں تو اصرار سے حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ اگر ان پر خواہش نفسانی کا غلبہ ہوتا ہے تو گناہ جلد سے جلد کرتے ہیں،
اور توبہ کو تعویذ میں ڈالتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو جماعت اسلامی سے اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں، ان کے خصوصی امتیازات سے الگ ہو جاتے ہیں، عبرت کے واقعات سے بیان کرتے ہیں مگر خود عبرت حاصل نہیں کرتے، اور وعظ و نصیحت میں بہت زور دیتے ہیں مگر خود اس نصیحت کا اثر نہیں لیتے۔ چنانچہ وہ بات کرنے میں تو بہت بلند و اونچے رہتے ہیں مگر عمل میں کم ہی کم رہتے ہیں، فانی چیزوں میں وہ نفسی کرتے ہیں اور باقی رہنے والی چیزوں میں سہل انگاری سے کام لیتے ہیں، وہ نفع کو نقصان اور نقصان کو نفع خیال کرتے ہیں، موت سے ڈرتے ہیں مگر فرصت کا موقع نکل جانے سے وہ فرصت کا موقع نکل جانے سے پہلے اعمال میں جلدی نہیں کرتے، دوسروں کے ایسے گناہوں کو بہت برا سمجھتے ہیں جس سے بڑے گناہ کو خود اپنے لیے چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں، لہذا وہ لوگوں معترض ہوتے ہیں، یعنی اعتراض کرتے ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے، اور اپنے نفس کی چکنی چپڑی باتوں سے تعریف کرتے ہیں، اپنے آپ کی تعریف کرتے ہیں، اور دولت مندوں کے ساتھ طرب و نشاط میں مشغول رہنا انہیں غریبوں کے ساتھ محفل ذکر میں شرکت سے زیادہ پسند ہے، اپنے حق میں دوسروں کے خلاف حکم لگاتے ہیں لیکن کبھی یہ نہیں کرتے کہ دوسروں کے حق میں اپنے خلاف کوئی حکم لگائیں، اوروں کو ہدایت کرتے ہیں اور اپنے کو گمراہی کی راہ پر لگاتے ہیں، وہ اطاعت لیتے ہیں اور خود نافرمانی کرتے ہیں، حق کو پورا وصول کر لیتے ہیں مگر خود ادا نہیں کرتے، وہ اپنے پروردگار کو نظر انداز کر کے مخلوق سے خوف کھاتے ہیں اور مخلوقات کے بارے میں اپنے پروردگار سے نہیں ڈرتے۔ یہاں پر مولا نے وہ صفات بیان کیے جو ایک مومن میں نہیں ہونی چاہیے، متقی اور پرہیزگار لوگوں میں وہ صفات جو مولا نے متقین کی بیان کی ہیں، اور ہمیشہ متقین نے دنیا سے دوری اختیار کرنے کا سلیقہ سیکھا ہے، وہ مولا متقیان سے سیکھا ہے، اس لیے کہ مولا کائنات نے ہمیشہ دنیا سے دوری اختیار کی اور ہمیشہ کوشش کی اللہ کی رضا حاصل کریں، ہر لحاظ سے عبد بن کر رہیں، اللہ کا بندہ بن کر رہیں، لہذا دنیا کے حوالے سے مولا نے نہج البلاغہ میں بہت زیادہ مذمت فرمائی ہے، اور پروردگار عالم نے بھی قرآن مجید میں جا بجا قرآن میں دنیا کے حوالے سے مذمت کی ہے، کہ پروردگار عالم سورہ نساء آیت نمبر 77 میں ارشاد فرماتا ہے، قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی، کہ اے رسول کہہ دیجیے دنیا کی آسائشیں بہت تھوڑی ہیں اور جو تقوی اختیار کرتا ہے وہ آخرت میں اس کے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ کہیں پہ فرمایا مل حیات الدنیا و متاع الغرور، آل عمران، سورہ آل عمران کی آیت 185 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور دنیا کی چند روزہ زندگی دھوکے کے سوا، سامان کے سوا اور کچھ نہیں۔ کہیں پہ فرمایا مل حیات الدنیا الا لعب و لہو، کہ دنیا اور دنیاوی زندگی کھیل کود کے علاوہ کچھ نہیں۔ آیت اللہ مامقانی نے اپنے فرزند کو وصیت کرتے ہوئے دنیا کے بارے میں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے فرزند، اللہ تمہیں ہر خیر کی توفیق دے اور ہر شر سے محفوظ رکھے، حب دنیا کو دل سے نکال دو، یہ ایک زہر قاتل ہے، مرض مہلک ہے، اور اس کا انجام رحمت خدا سے دوری اور آتش جہنم ہے۔ محبت دنیا کے دل سے نکالنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ دنیا کے بارے میں غور و فکر کرو، اور یہ کوئی اگر عمدہ شے ہوتی
تو رب کریم ذوالجلال والاکرام اپنے اولیاء، اپنے نیک بندوں، اپنے دوستوں، انبیاء، ائمہ علیہ السلام کو اس سے محروم کیوں کرتا، جبکہ ان کی عقلیں سب سے زیادہ کامل تھیں اور وہ اس سے اس طرح الگ نہ رہتے جس طرح کے وہ اس سے اس طرح الگ نہ رہتے جس طرح ہم لوگ شیر سے دور بھاگتے ہیں۔ اور رگار عالم نے مختلف آیات میں محبت دنیا کی مذمت کی ہے اور احادیث میں اس کی شدید تاکید فرمائی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں بہترین عمل بغض دنیا ہے، کہ دنیا کی محبت میں گناہ کے بے شمار رخ نکلتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں ایک رخ تکبر ہے جس میں ابلیس سب مبتلا ہوا ہے، یعنی کہ جب انسان دنیا کی محبت اس کے دل میں آ جاتی ہے تو اس کے دل میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے، غرور پیدا ہو جاتا ہے، اور ایک رخ جو ہے وہ حرص ہے، لالچ ہے، طمع ہے، انسان جو ہے لالچی ہو جاتا ہے، طمع اس کی طرف یعنی لالچ اور حرص پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے حوا نے آدم کو گندم کھانے کی دعوت دی۔ ایک حسد ہے، یہ بھی ایک رخ ہے انسان کی دنیا سے محبت کا، کہ ایک حسد ہے جس کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ اس کے بعد حب نساء ہے، حب دنیا ہے، حب ریاست ہے، حب راحت ہے، حب کلام ہے، حب ثروت ہے اور بلندی وغیرہ، جس میں حب دنیا تمام برائیوں سے کی اصل ہے، یعنی جڑ ہے اور بنیاد ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ روایات متواترہ میں حب دنیا کی مذمت وارد ہوئی ہے، بعض روایات میں حب دنیا کو آخرت فراموشی کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے اور اس کی طلب کو آخرت کا نقصان بتایا گیا ہے۔ دنیا اور آخرت دو سوکنے ہیں، ایک گھر میں جمع نہیں رہ سکتی۔ دنیا اور آخرت مشرق و مغرب کی مانی، جو ایک سے قریب ہوگا وہ دوسرے سے خود بخود دور ہو جائے گا۔ دنیا اور آخرت مثل آگ و پانی کے ہیں جس کا اجتماع ناممکن ہے، اور سچ پوچھئے تو محبت دنیا ایک طرح کا شرک ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو آخرت پر اعتماد اور کتاب و سنت کے بیانات پر اطمینان نہیں ہے، ورنہ آخرت کے ہوتے ہوئے دنیا کی دل لگانے کا کیا مطلب ہے؟ علامہ مامقانی فرماتے ہیں کہ اے فرزند، دنیا میں زہد اختیار کرو، حرام کو چھوڑ کر عذاب کا خطرہ ہے، اور شبہات سے پرہیز کرو کہ عذاب کا اندیشہ ہے، حلال میں بھی حساب ہے، لہذا اس سے بھی ہوشیار رہو، اور انہی خواہشات پر عمل کرو جنہیں شریعت نے سہارا دیا ہے، جیسے نکاح ہے، اس کے بعد کم سے کم قناعت کرو، لباس ہمیشہ اور غذا معمولی رکھو، آخرت پر توجہ دو تاکہ لذت آخرت سے آشنا ہو سکو۔ یاد رکھو کہ زہد کے معنی کھانے پینے کو ترک کرنے کے نہیں، کر دینے کے نہیں ہے، اس کے معنی مقدر پر راضی رہنے کے، یعنی اللہ کی تقدیر پر راضی برضا ہونا جو ہے وہ زہد ہے، اور وسعت میں بھی میانہ روی اختیار کرنا چاہیے۔ اور امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زہد مال کی بربادی اور حلال کی حرام سازی نہیں ہے، زہد کے معنی صرف یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کے مال پر وعدہ خدا سے زیادہ اعتماد نہ کرو۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے دنیا میں زہد کے معنی امیدوں میں کمی، نعمتوں پر شکر، حرام سے پرہیز ہے۔ اور اس کے بعد پھر آیت اللہ مامقانی نے اپنے فرزند کو ان ہستیوں کے ساتھ متمسک ہونے کی نصیحت فرمائی کہ اے بیٹا، رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل سے ہمیشہ توسل اختیار کرو، ان کو ہمیشہ وسیلہ قرار دو، ہر معاملے میں محمد وآل محمد کو وسیلہ قرار دو، کہ تمام روایات کے مطالعے سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ پروردگار عالم نے جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ترک اولا پر توبہ قبول کی، اسے انہی کے وسیلے سے قبول کیا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو انہی ہستیوں کے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو ترک اولا کیا تھا تو انہی ہستیوں کے ذریعے حضرت آدم کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد انہی انوار معصومین علیہ السلام کو عرش سے کہ ان کے صلب میں منتقل کر دیا تھا، اور ملائکہ کا سجدہ اور حقیقت اسی نور کی طفیل میں تھی، اور اصل میں سجدہ پروردگار کا تھا، اور اس حکم پر سجدہ ہو رہا تھا، یا اللہ، یہ اللہ کی بندگی، محمد وآل محمد کی تعظیم اور آدم کی اطاعت کا ایک مظاہرہ تھا۔ جب آدم نے سوال کیا کہ پروردگار عالم، یہ انوار محترمہ، یہ محترم انوار کس کے ہیں؟ تو ارشاد ہوا کہ یہ بہترین مخلوقات ہیں اور بزرگ ترین بندے ہیں، اور انہی کے ذریعے میں عطا کرتا ہوں، انہی کے ذریعے ثواب اور عطاب کا کام کرتا ہوں، اور آدم انہی کے وسیلے، اے آدم انہی کو وسیلہ بناؤ تاکہ تمہاری مشکل حل ہو جائے، اور میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ ان کے ذریعے مانگنے والے کو مایوس نہ کروں گا اور سائل کو رد نہ کروں گا۔ اور اس کے بعد جناب یعقوب، جناب یوسف اور سب نے انہی کو وسیلہ بنایا ہے اور ان کی دعائیں قبول کی ہیں۔ علامہ مامقانی جو نصیحت اور وصیت کرتے ہیں اپنے فرزند کو، اس میں فرماتے کہ اے فرزند، عزائے امام حسین علیہ السلام یعنی سید الشہداء کا خیال رکھتے رہنا، اور روزانہ بقدر امکان عزا قائم کرنا، اور اگر مصارف یعنی تمہارے پاس اس کا خرچہ نہ ہو تو گھر والوں کو جمع کر کے مصائب سنا دینا، اس لیے کہ حسین پروردگار عالم کو بہت عزیز ہیں اور انہوں نے شہادت کا عظیم درجہ حاصل کیا ہے، اور راہ خدا میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ ان سے توسل میں خیر دارین اور فلاح دنیا اور آخرت ہے۔ اے فرزند، زیارت امام حسین کا بھی خیال رکھنا، اور روزانہ کم از کم ایک مرتبہ زیارت ضرور پڑھنا، اور ممکن ہو تو ہر مہینے کربلا جانا، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں تقریباً 7 مواقع پر کربلا میں ضرور حاضری دینا، اور یہ بھی ممکن نہ ہو تو کم از کم سال میں ایک مرتبہ ضرور جانا، اس لیے کہ اس کے بے شمار اثرات ہیں، اور میں نے زیارت اور عزاداری کے ایسے اثرات دیکھے ہیں جو عقل سے بالاتر۔ کم از کم مشاہدہ یہ کہ جب بھی زیارت حسین علیہ السلام کی ایک نہ ایک مشکل ضرور حل ہوئی ہے اور رزق میں اضافہ ہوا ہے، اس کے بعد ثواب تو بہت بالاتر ہے۔ فرزند، خدا تمہیں ہر عمل خیر کی توفیق دے اور عمر طبعی تک زندہ رکھے۔ دیکھو بزرگوں کا احترام کرنا، پروردگار عالم ان کے ذریعے بلاؤں کو دور کرتا ہے، خبردار انہیں ناراض نہ کرنا، اور اس کے برے اثرات ہیں جس قدر ممکن ہو ماں باپ کا احترام اور ان کے ساتھ نیکی کرنا، اور قرآن و حدیث کی اس میں شدید تاکید کی گئی ہے، خبردار ان کے معاملے میں سستی نہ برتنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب یعقوب علیہ السلام جناب یوسف کے پاس آئے تو انہوں نے سواری سے اتر کر باپ کا استقبال نہیں کیا۔ اس ترک اولا کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جناب جبرائیل نازل ہوئے اور جناب یوسف کی ہتھیلی سے ایک نور نکال لیا،
یوسف نے سوال کیا کہ جبرائیل یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اب نبوت آپ کی اولاد میں نہیں رہے گی، اس لیے کہ آپ نے باپ کا مکمل استقبال نہیں کیا، اور پروردگار عالم نے اس کے زیر اثر آپ کی نسل سے سلسلہ نبوت ختم کر دیا۔ تو یہ ایک مومن کی شان ہے کہ وہ ہر لحاظ سے سب سے پہلے تو اپنے خالق کی عظمت کا احترام کرے، اللہ تعالیٰ کو وہ اس کا حق، یعنی اس کے حق کی جو عبادت، جیسا کہ اس کا حق ہے کہ اس عبادت کو انجام دے، اس کی اطاعت کو انجام دے، اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ان کی آل کے ساتھ توسل کرے، تو یہ ممکن ہی نہیں کہ نجات اسے حاصل نہ ہو، کہ جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی سی ہے، جو اس میں سوار ہوا اس میں نجات پائی، اور جس نے روگردانی کی وہ غرق ہوا۔ اور نجات کا تصور یہ ہے کہ جب ہم کشتی اہل بیت میں سوار ہو جائیں، یعنی ان سے وابستہ ہو جائیں، تو یقیناً نجات لازمی ہے، اور ہم جہاں یہ اہل بیت جائیں گے، یہ کشتی نوح جہاں لنگر انداز ہوگی، حوض کوثر پہ پہنچے گی، تو ہم بھی حوض کوثر سے سیراب ہو سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ان کی سیرت کی تاسیح کریں، ان کا اتباع کریں، محمد و آل محمد کے، کہ جیسے پروردگار عالم نے حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ پروردگار عالم نے سب سے پہلی شرط جو ہے ایمان لگائی ان کے ساتھ، ان کی پیروی کرنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کو مومن ہونا چاہیے، صاحبان ایمان میں سے ہونا چاہیے، اور اس کے بعد پھر ایمان کے بعد تقوی الہی اختیار کرنا چاہیے۔ اور پروردگار عالم کیا حکم دے رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، یہ جو صاحبان ایمان ہیں وہی ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں، وہی ان کی پیروی کر سکتے ہیں، تو صاحبان تقوی ہیں، یعنی پہلی منزل یہ کہ ایمان ہو، دوسری منزل یہ تقوی ہو، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیکوکاروں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی ان کی پیروی کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کا اتباع کرو، تو یقیناً تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور یہی وہ متقین ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی تذکرہ کیا ہے اور احادیث میں بھی تذکرہ ہے، اور ہم متقین کی صفات جو مولا نے بیان کیے ہیں، مولا نے جو متقین کی صفات بیان کی ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں اہل بیت علیہ السلام کی تمام صفات کے حامل ہیں، تو مولا کائنات نے بیان فرمائی ہیں، تمام صفات کے حامل ہیں، اور ان کے ساتھ جو وابستہ ہستیاں ہیں، چاہے وہ ان کے اصحاب ہوں، چاہے ان کے پیروکار ہوں، چاہے ان کے شیعہ ہوں، علماء، متقدمین، مؤخرین، اور جتنے بھی موجودہ اس وقت علماء آیات الزام ہیں، مراجع ہیں، یہ اور اہل علم ہیں، اور جو ان کے شیعہ ہیں، وہ سب ان کو چاہیے کہ ان اوصاف کو حاصل کریں، تاکہ صحیح معنوں میں ہم زیارت امیر المومنین پڑھ سکیں اور یہ کہہ سکیں السلام علیک یا امیر المومنین، سلام ہو آپ پر اے مومنین کے امام، السلام علیک یا امام المتقین، سلام ہو آپ پر اے متقیوں کے امام۔ اگر ہم مومنین ہیں تو ہم اس منہ سے ہی کہہ سکتے ہیں، مولا کو سلام کر سکتے ہیں، اگر ہم صاحبان تقوی ہیں تبھی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ امام متقین ہیں، متقین کے امام ہیں۔ تو اگر ہم خود متقین نہیں ہیں تو ہم کس منہ سے کہتے ہیں السلام علیکم یا امام متقین، متقیوں کے امام؟ مولا تو متقین کے امام ہیں، اور ہم اگر چاہتے ہیں کہ مولا ہمارے امام
ہوں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان کی ان صفات کو جو آپ کے سامنے میں نے آج بیان کی ہیں ان کو حاصل کیا جائے اور انہی سے استفادہ کیا جائے۔ اور نہج البلاغہ میں بہت سے مقامات پر مولا نے متقین کی صفات بیان کی، لیکن یہ خطبہ ایسا ہے کہ اس میں کوئی ایسی صفت نہیں ہے جو مولا نے اس کا احاطہ نہ کیا ہو۔ اب ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنا احتساب کرنا ہے کہ ہم کتنا زیادہ ان صفات کے حامل ہیں۔ اگر ہم محاسبہ کریں گے تو یقیناً دیکھیں گے کہ اگر ان صفات میں سے ہماری کچھ صفات موجود ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور مزید جو صفات ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے کہ اگر ہم محاسبہ نہیں کریں گے تو ہمارے نفس کا تزکیہ نہیں ہو سکتا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے لیس منا من لم یحاسب نفس فی کل یوم، یہ وہ ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا۔ لیسا منا، وہ ہم میں سے نہیں، ہمارے شیعوں میں سے نہیں۔ لیسا منا من لم یحاسب نفس، جو اپنے روزانہ اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے، اپنے نفس کا تزکیہ نہ کرے۔ اگر محاسبہ کرے گا تو تزکیہ ہوگا۔ امام جعفری صادق فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ تمہارا نفس کا تزکیہ ہو رہا ہے تو اپنے نفس کا حساب رکھو اور یہ دیکھو کہ آج تم نے نیکیاں کتنی کی ہیں اور برائیاں کتنی کی ہیں۔ اگر نیکیاں زیادہ ہیں برائیاں کم ہیں تو احتساب کا عمل جاری ہے، اور یہاں تک کہ انسان کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی برائیاں محو مٹتی چلی جاتی ہیں، اور یہاں تک کہ وہ متقین کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور محمد وآل محمد بلندر صلوات، صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اچھا، اب ہمارا کویسچن آنسر کا جو سیشن ہے اس کا آغاز ہم کرتے ہیں، اور اگر کسی بھائی کا کویسچن ہے تو اپنے آپ کو انمیوٹ کیجیے گا اور قبلہ سے اپنا کویسچن کر سکتے ہیں، یا اپنا آپ کا کوئی خطبے کے ریفرنس پہ یا ویسے کوئی کویسچن ہے تو آپ وہ کر سکتے ہیں۔ اچھا قبلہ، اس کا میں ایک کویسچن کر لیتا ہوں اگر کسی اور بھائی کا نہیں ہے تو، کہ آپ نے جس طرح سے خطبے میں بھی بتایا، اور یہ چیز ہم اکثر سنتے بھی ہیں، مولا کی بہت سی احادیث ہیں اس بارے میں، کہ دنیا کی جو معلومات ہے اس کی مذمت بھی کی گئی ہے، اور دنیا کی اوور آل ایک مذمت اس طرح سے کی گئی ہے کہ دنیا کو ایک کمتر چیز بنا کے پیش کیا گیا۔ تو اگر ہم ان باتوں کو سوچتے ہیں تو پھر انسان کا اس دنیا میں، یعنی میں فلسافیکلی ایک بات آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ انسان کے اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی کیا رہ جاتا ہے؟ جو اس کا مقصد کیا ہے کہ کیوں انسان کو اللہ نے دنیا میں بھیجا اگر وہ اتنی ہی بری جگہ؟ دنیا میں آنے کا مقصد جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے سورہ والذاریات میں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے نہیں خلق کیا جنوں انسانوں کو مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو بھیجا ہے عبادت کے لیے، اور دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، تاکہ اس امتحان میں اگر انسان کامیاب ہو جائے، دنیا سے گزر جائے، تو آخرت میں جو ہے وہ سرخرو ہوگا اور کامیاب و کامران ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کو بھیجا ہے، اور انبیاء اکرام کو اس لیے بھیجا ہے کہ ہماری ہدایت کریں۔ ہماری ہدایت تشریح کے معنی ہم نے یہی بتائے تھے کہ انبیاء اکرام، ائمہ اہل بیت، یہ سب ہماری ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے خلق کیے ہیں دنیا میں، اور دنیا میں بھیجنے کا مقصد وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی اطاعت کی جائے۔ یعنی یعبدون سے مراد عبادت ہے، عبادت سے مراد اطاعت۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں، اس کے بعد اللہ کی اطاعت میں انسان زندگی گزارے دنیا میں۔ لیکن کہیں پہ پیغمبر نے فرمایا دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی۔
یعنی دنیا و آخرت جو ہے وہ دو الگ الگ چیزیں. یہ دنیا عارضی ہے اور فانی ہے، اور آخرت ابدی ہے، سرمدی ہے. لہذا انسان کو جو ہے اس دنیا کے لیے خلق نہیں کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے مولا نے بھی فرمایا کہ تمہیں اس دنیا کے لیے خلق نہیں کیا گیا بلکہ ابدی زندگی کے لیے خلق کیا ہے. لیکن اس دنیا میں تمہیں ایسے رہنا ہے کہ یعنی کہ اللہ کی اطاعت میں زندگی بسر کرنی ہے. اور دنیا جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے خلق کیا کہ تمہیں آزمائے. جیسا کہ سورہ ملک میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ پاک ہے پروردگار عالم کہ جس کے قبضہ قدرت میں سارے جہان کی بادشاہت ہے، اور وہ خدا وہ ہے کہ جس نے موت کو خلق کیا اور حیات کو خلق کیا. یعنی پہلے موت کو خلق کر دیا پھر حیات کو خلق کیا. اس کے آپ ترتیب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا پہلے اس کی فنا کو خلق کر دیا. یعنی موت جو ہے وہ انتقال کا نام ہے، یعنی دنیا سے جانے کا نام. پہلے موت کو خلق کیا پھر حیات کو خلق کیا. کیوں خلق کیا؟ تاکہ تمہیں آزمائے، تاکہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والے کو. تو یہ دنیا جو ہے دار عمل ہے، اور آخرت جو ہے وہ یوم حساب ہے. انسان کو اس کی سزا اور جزا، یعنی اس کے نیک اعمال کی جزا دی جائے گی اور برے اعمال کی سزا دی جائے گی، وہ آخرت ہے. لہٰذا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش کے لیے خلق کیا ہے، اور اگر ہم آزمائش کو پورا اتریں گے، امتحان پورا اتریں گے، خالق کی عظمت و جلالت کا خوف ہمارے دل میں ہوگا، اور ہم اس کی اطاعت میں زندگی گزاریں گے، اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزاریں گے، اور اس کے ائمہ علیہ السلام کی اطاعت میں زندگی گزاریں گے، تو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گی. اس لیے اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو انہی کے وسیلے سے حاصل ہوگا. یعنی کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے. اگر ہم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان ہستیوں کے ساتھ وابستہ ہو جائیں جو اللہ کے قریب ہیں. جب ہم ان سے وابستہ ہو جائیں گے تو خود بخود ہم اللہ کا قرب حاصل کر لیں گے. لہذا دنیا میں انسان کو جو خلق کیا گیا ہے وہ صرف آزمائش کے لیے خلق کیا گیا ہے، اور اسے یہ جانچنے کے لیے خلق کیا گیا ہے وہ کتنا اللہ کا مطیع و فرما بردار ہے کہ دنیا میں زندگی گزارتا ہے، تاکہ آخرت کی دائمی آسائشیں حاصل کر سکے. کیونکہ دنیا کے معنی آپ کو معلوم ہے عربی میں دنیا ادنا سے نکلا ہے. دو معنی جو ہیں علماء نے بیان کیے ہیں اہل لغت میں، ایک دال نون یا اور ایک دال نون واو. دال نون یا کے معنی کمتر اور پستر ہیں دنیا کے معنی، اور اگر اس سے لیا جائے اور دونوں سے لیا جائے دال نون واو سے تو اس کے معنی ہیں بعد میں آنے والی آخرت، آخر. یعنی کہ کمتر اور پستر، اور دونوں کے معنی جو ہے نا سمجھنے کے آخرت کہتے ہیں بعد میں آنے والی چیز شے کو، آخرت سے متصل جو ہے یہ دنیا کے بعد انسان کہاں جاتے ہیں؟ آخرت میں جاتا ہے. لہذا اس کو ادنا پستر کہا ہے، کمتر، اور آخرت کو بعد میں آنے والی دنیا کہا گیا. اس لیے آخر کے معنی دوسری دنیا، سیکنڈ لائف انسان کی جو ہے وہ آخرت ہے دنیا کی. اسی لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا. یہ اس کا مختصر جواب. جی اگر کسی اور بھائی کا سوال ہے تو کائنڈلی عرض کیجیے گا، ورنہ پھر ہم سیشن کو ریپ اپ کرتے ہیں.
میرا خیال سے قبلہ سب کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ رہا ہے, کسی کا کوئی سوال نہیں ہے, تو ہم اس سیشن کو ریپ اپ کرتے ہیں. بہت شکریہ, جزاک اللہ. آپ لوگوں سے اگلے ہفتے رات 9 بجے دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.